ناظرین، چین اور امریکہ اب ایک دوسرے کے ساتھ حالات اس قدر خراب کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں کہ امریکہ نے جب ہیوسٹن میں چینی قونصل خانے کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر اس کے فوراً بعد ہی اب چین نے بھی امریکہ کو چیکنڈو میں اپنا قونصل خانہ بند کرنے کا حکم دے دیا، یعنی کہ اب یہ دونوں ملک حالات خراب کرنے کے لیے چل پڑے ہیں پوری دنیا کے بھی، کیونکہ یہ دو پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں۔ چین نے اس کے ساتھ ساتھ جب قونصل خانے کو بند کرنے کا کہا ہے تو اس نے یہ مانا ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے امریکہ کے اس فیصلے کے خلاف کیا ہے کہ جس میں امریکہ نے ہیوسٹن میں چینی قونصل خانے کو بند کرنے کا فیصلہ دیا تھا، یعنی کہ اب بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ وہ امریکہ نے قونصل خانہ چین کا بند کیا، اب چین نے امریکہ کا قونصل خانہ بند کر دیا ہے، اور یہ قونصل خانہ جو ناظرین بند ہوئے یہ 1985 میں قائم ہوا تھا، اور اس میں امریکہ کے 200 سے زیادہ لوگ کام کرتے تھے، یعنی کہ اس قونصل خانے کے اندر امریکہ کے 200 سے زیادہ لوگ تھے، جن میں کچھ ایسے تھے جو چین کے تھے، باقی امریکہ کے۔ اور 1985 سے اتنا پرانا چلنے والا یہ قونصل خانہ جب امریکہ کا چین نے بند کر دیا ہے تو اس کے بعد کوئی امید نہیں رہتی ہے کہ اب یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے، یا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں گے، یا ایک دوسرے کو برداشت کریں گے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ نے چین کے خلاف کئی ممالک کو متحد ہونے کی بھی اپیل کی تھی، کہ امریکہ نے کہا تھا کہ بہت سارے ممالک کو کہ آپ چین، چونکہ اس کو یہ لگتا ہے امریکہ کو کہ چین پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو امریکہ نے بہت سارے ممالک کو کہا کہ ہم اب متحد ہو جاتے ہیں چین کے خلاف، اور چین کی یہ جو طاقت بڑھ رہی ہے، چین کی جو یہ معیشت بڑھ رہی ہے، چین کا یہ جو ہولڈ بڑھ رہا ہے بہت سارے ملکوں کے اندر کہ وہ اپنا پیسہ پھینک رہا ہے، اپنی انویسٹمنٹ پھینک رہا ہے، اپنے بہت سارے لوگ لے کے جا رہا ہے، دوسرے ملکوں کے بہت سارے لوگوں کو روزگار دے رہا ہے، تو اس بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے امریکہ نے کہا تھا کہ ہم سب ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ چین کے لوگ امریکہ نے گرفتار کرنا بھی شروع کر دیے ہیں، اب تک چین کے 3 شہریوں کو امریکہ میں گرفتار کیا جا چکا ہے، اور ان پہ مختلف قسم کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ غیر قانونی طریقے سے آئے تھے، یا انہوں نے اپنے بارے میں جو انفارمیشن دی تھی وہ غلط تھی۔ اور اب جو چوتھی خاتون ہے چین کی، اس کو گرفتار کرنے کی امریکہ نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور وہ خاتون سین فرانسسکو کے چینی قونصل خانے کی ایک رکن ہے، یعنی کہ پہلے تو یہ امریکہ نے کیا حکم دیا کہ چینی قونصل خانہ بند کر دیا جائے، جس کے بعد چین نے بھی اپنے ملک میں امریکہ کا قونصل خانہ بند کروا دیا، اور اب اگلا قدم جو امریکہ نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چینی قونصل خانے کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع ہو گیا، یعنی کہ ایک اگر جنگ کی طرف امریکہ نے قدم اٹھایا تو اس سے ایک قدم آگے چین نکلا، اور پھر اب اس سے آگے دوبارہ امریکہ نکل رہا ہے، یعنی کہ یہ دونوں ملک حالات بہتر کرنے کا بالکل نہیں سوچ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو اسی طرح غصہ دلوا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اور پھر دونوں ملکوں کی افواج بھی اب سٹینڈ بائی ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اب کسی بھی وقت حالات اس نہج پہ پہنچ سکتے ہیں کہ امریکیوں کو بھارت کی مدد کرنی پڑے لداخ کے اندر اور گلوان گھاٹی کے اندر، یا شاید وہ اپنی وہاں پہ فوجیں بھیجنا شروع کر دے، یا وہ نیٹو کو کہے کہ آؤ مل کر چین کے اوپر حملہ کرتے ہیں، یا شاید ایسا ہو جائے کہ چین جو ہے وہ اپنی افواج وہاں پر لے آئے اور کشمیر کا معاملہ اٹھا دے پوری دنیا کے اندر کہ جی دیکھو اقوام متحدہ کو امریکہ بھی چلا رہا ہے، دوسرے ممالک بھی چلا رہے ہیں، لیکن اتنے عرصے سے یہ ایک مسئلہ کشمیر کا چل رہا ہے، اس کو حل نہیں کیا گیا، تو اس کو حل کیا جائے، یعنی کہ اب یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس قسم کی بھی حرکتیں کر سکتے ہیں، اور جب یہ اس قسم کی حرکتیں کرنا شروع کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی، کیونکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ امریکہ کا ہولڈ اسی طرح رہے اور چین کو نیچے دبا کے رکھا جائے، تو وہ پھر امریکہ کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے، کچھ ممالک چین کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے، کچھ ممالک بھارت کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے، کچھ ممالک پاکستان کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی کہ اب یہ ایسی زنجیریں بن چکی ہیں کہ اب پوری دنیا میں 2 طاقتیں بڑی کھڑی ہو رہی ہیں، ایک طاقت امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوگی، ایک طاقت چین کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اب جس ملک کے ساتھ زیادہ ممالک کھڑے ہوں گے، چین کے ساتھ زیادہ ملک کھڑے ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب چین سب پہ بھاری ہے، وہ اس وقت سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ اگر امریکہ کے ساتھ زیادہ ممالک کھڑے ہو جائیں گے تو پھر امریکہ ہی سپر پاور رہے گا۔ تو حالات اب اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے یہ لوگ گرفتار کرنا شروع کر دیے، انہوں نے اپنی فوجوں کو سٹینڈ بائی کر دیے، ان لوگوں نے قونصل خانے بند کرنے شروع کر دیے ہیں، اور حالات بالکل نارمل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، یعنی کہ اب پاکستان کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا، یا ہم نے چین کا مکمل ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا، اور اچھا فیصلہ تو یہی ہوگا کہ جب پوری دنیا میں اس وقت چین ایک ترقی کرتا ہوا ملک جا رہا ہے، ہمارے ملک میں اس نے بہت سارے لوگوں کو روزگار دینا شروع کیا ہوا ہے، پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں، تو پاکستان کے حق میں فیصلہ یہی اچھا رہے گا اس وقت کہ اگر وہ چین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کو پیغام دے دیتے ہیں کہ بھئی میں چین کے ساتھ ہوں، اور اسی چین نے پھر آنے والے وقت میں انشاءاللہ کشمیر کو بھی آزاد کروا لینا ہے، اور پاکستان کا جو پانی
روکا ہوا ہے بھارت نے، اس پانی کو دوبارہ پاکستان تک لانے کے اندر جیسے یہ اب چین ڈیمز کے اوپر ہیلپ کر رہا ہے، اسی طرح یہ پھر اور پروجیکٹس پہ بھی ہیلپ کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ مشکل وقت میں پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہوگا، جیسے چین پاکستان کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ہمیشہ پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج چین کی شکر گزار رہتے ہیں، اسی طرح جب پاکستانی ان کے حق میں کھڑے ہوں گے، چین کے حق میں کھڑے ہوں گے اس مشکل وقت میں، تو یقینی بات ہے کہ چین پھر زیادہ پیسہ ادھر انویسٹ کرے گا کہ یار یہ لوگ میرے مشکل وقت میں کام آتے ہیں، ان کو سہولیات دوں، اور اس طرح جو بھارت پانی ہمارا روک لیتا ہے اس پانی کے بہاؤ کے لیے چین زیادہ سے زیادہ ڈیم بنوانے میں ہماری مدد کرے گا، اور پھر بھارت کے شر سے پاکستان بھی محفوظ ہوتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا۔